ہم گناہ کیسے چھوڑیں؟ تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ایک آسان سا طریقہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا۔ غصے سے بچنے کا آسان طریقہ، بھئی پہلے تو ارادہ کریں کہ مجھے بچنا ہے، پھر اس کا نفسیاتی علاج بھی لے لیں، بڑا پیارا اور آسان۔ اچھا جی، گناہوں سے بچنے کے لیے چند آپ نے علاج تو سنے، لیکن ایک فائنل بڑا زبردست قسم کا علاج، جو کوئی ایسا بندہ ہو نا وہ کہتے جی مجھے تو گناہوں کا کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، اور میرے تو 4th اسٹیج کا کینسر ہے گناہوں کا روحانی طور پر، اور ڈاکٹروں نے لا علاج لکھ دیا، اب کچھ نہیں رہا، نا امید بھی ہو گیا، گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ تو کوئی بندہ ابتدائی درجے کا ہو یا انتہائی درجے کا گناہ گار ہو، چھوڑنے کے باوجود نہیں چھوٹ رہا، تو یہ پھر فائنل گولی ہے، آخری علاج ہے، اور یہ ایسا تیر ہے جو بالکل سیدھا ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے، یہ مس نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور سے آج کل سالکین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اعمال میں رغبت نہیں، نماز میں مزہ نہیں، تلاوت کو دل نہیں کرتا، مراقبے کا دل نہیں کرتا، دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ وسوسہ اگر آئے تو انسان کیا کرے؟ جھوٹ کیسے چھوڑیں؟ دیکھیں، میرے اور آپ کے گناہوں کے گواہ تو بہت ہیں، فرشتے ہیں، یہ زمین ہے، اور ہمارے جسم کے اپنے اعضاء، یہ قیامت کے دن گناہوں کی گواہی دیں گے۔ قیامت والے دن جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس کے گناہوں کا بھاری ہو گیا تو خطرے میں ہے، اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ چاہت تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ انسان ایمان والا مومن یہ دنیا میں 2 طرح کے راستوں کو طے کرتا ہے، 2 طرح کے سفر ہیں اس کے۔ ایک سفر ہے جسمانی مادی، اور ایک ہے روحانی۔ جسمانی سفر سے کیا مراد؟ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے، تجارت کے لیے چلے گئے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے چلے گئے، کوئی اور ضرورت پیش آئی تو سفر اختیار کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا۔ اسے جسمانی سفر کہتے ہیں، مادی سفر کہتے ہیں۔ ایک دوسرا سفر ہے، وہ کیا؟ روحانیت کا سفر، روحانی سفر۔ روحانی سفر کیا ہے؟ روحانی سفر ہے گناہوں سے نیکی کی طرف، رسوم و رواج سے سنت کی طرف، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف، غفلت سے حضوری کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ یہ روحانی سفر ہے، اور یہ سفر کرنا جنت میں جانے کا جو ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے، فرض ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ سفر مادی ہو یا روحانی، اس کے لیے گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی کوئی سفر ہو، ایک انسان نے بزنس کے لیے چائنا جانا ہے، اب جناب وہ پوری معلومات لے گا، کوشش کرے گا کوئی گائیڈ بھی مل جائے اور سارے معاملات کو طے کر کے جائے گا۔ اگر ویسے ہی چلا جائے، بغیر کسی تیاری کے، بغیر سوچے سمجھے چلا جائے تو نقصان اٹھائے گا۔ جو روحانیت کا سفر ہے، یہاں بھی رہبر کی ضرورت ہے، جسے شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ سفر ایسے نہیں جیسے نظر آ رہا ہے ریل گاڑی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے اب جا رہے ہیں، یہ تو باطنی سفر ہے، اور یہاں ایک دشمن بھی موجود ہے، اس دشمن کا نام ہے شیطان، جو ہر وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے موجود، کہ بندہ ذرا سا غافل ہو تو دل پہ حملہ۔ تو یہاں تو بہت زیادہ محتاط ہو کر شیخ کی رہبری میں چلنے کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا کا سفر کرتا ہے تب بھی رہبر طے کرتا ہے، اور روحانی سفر میں تو رہبر کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے سفر میں بھٹک گیا تو جہنم میں تو نہیں جائے گا، آخرت کے سفر میں، روحانی سفر میں بھٹک گیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا سفر کیا تو ایک شخص عبداللہ بن اریقت، اس کو آپ نے رہبر کے طور پر لیا، اجرت کے اوپر پیسے دیے اس کو، کہ اس کو راستے کا زیادہ بہتر معلوم ہے، اچھے طریقے سے سفر ہو جائے گا۔ تو مادی دنیا میں سفر کی دلیل مل گئی نا، رہبر کی، مادی سفر میں رہبر کی دلیل۔ اچھا، اسی ہجرت کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص ملا، وہ نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے صدیق اکبر سے پوچھا یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، کون ہے یہ؟
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ دنیاوی راستوں کی بات ہو رہی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیت اندر یہ تھی کہ بھئی یہ مجھے آخرت کا، روحانیت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ دوسرا رہبر تو موجود ہے عبداللہ بن اریقط، تو ان کو کیوں کا راستہ دکھانے والے ہیں، رہبر ہیں، کہ یہ مجھے ہدایت دیتے ہیں، یہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا رہے ہیں۔ جملہ ایسا استعمال کیا کہ دشمن ہر طرف سے تھا کہ پکڑ لیں، تو جملہ ایسا استعمال کیا جس سے اگلے بندے کو پوری بات خطرے والی کوئی بات نہ محسوس ہو، تو اس لیے آپ نے ایسی بات کر لی جو جھوٹ بھی نہیں تھی اور موقع کے حساب سے بہترین تھی اور معنی کے حساب سے بھی سچی تھی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں سفر کے لیے ہمیں کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور سے باطنی سفر کے لیے۔ روحانی سفر کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ روحانی سفر کی ابتدا کب اور کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان کسی شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو یہ بیعت ہونا، یہ روحانی سفر کی ابتدا ہو گئی۔ بیعت ہونے والا سالک بن گیا، اب سلوک اس راستے کو کہتے ہیں، اس کو اسے طے کرنا ہے۔ اور اگر خاتون ہے تو سالکہ ہو گئی اور سلوک کو طے کرنا ہے۔ اس بیعت کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، اللہ کی رضا کی طرف آنا۔ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کا کھوٹ رگ رگ اور ریشے ریشے سے نکل جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ مرید اگر طالب صادق ہو، شیخ اگر شیخ کامل ہو، مرید اگر طالب صادق ہو، شیخ اگر شیخ کامل ہو، تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں زیادہ تر معاملہ جو رکا رہتا ہے ترقی کا، وہ رہتا ہے مرید کی طرف سے۔ وصول اللہ کا سفر، اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا، تعلق کا، معیت کا سفر، یہ سفر ہمارے سلسلے میں جو زیادہ رکاوٹ پیش آتی ہے وہ مرید کی اپنی طرف سے آتی ہے کہ وہ ہمت نہیں کرتا یا اس کا گمان پورا نہیں ہوتا۔ مرید کا گمان یہ ہونا چاہیے کہ میرے شیخ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، مجھے ان کی صحبت سے آخرت کی فکر ملے گی، مجھے ان کی صحبت سے نبی علیہ السلام کی محبت ملے گی، اور میں ان کے چہرے کو دیکھوں تو میرے لیے عبادت ہے، ان کا دیدار میرے لیے عبادت ہے، اور ان کے ساتھ رہنا میرے لیے سعادت ہے، باتوں پر عمل کرنا میرے لیے خیر ہے۔ اگر شیخ کامل متبع سنت ہم نے لے لیا تو یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں گمان کرنا۔ ہاں اگر شیخ کسی بے پردگی میں ہے، بڑے گناہوں میں ہے، کھلے گناہوں میں ہے، تو وہ شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے جو واقعتاً شیخ کامل ہیں۔ تو مرید کا گمان بڑا جتنا زبردست ہوگا اتنا فائدہ اس کو زیادہ ہوگا۔ تو جتنی وہ شیخ کی صحبت میں رہے گا، آنا جانا رکھے گا، دل کرے گا کہ میں بھی متبع سنت ہو جاؤں اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ یہ جو ہم بیعت ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی شیخ سے، اللہ والے سے، اس کے اندر بہت بڑی ایک خیر کی حکمت بھی ہے، بڑی پیاری۔ دیکھیں میرے اور آپ کے گناہوں کے گواہ تو بہت ہیں، فرشتے ہیں، یہ زمین ہے، اور ہمارے جسم کے اپنے اعضاء، یہ قیامت کے دن گناہوں کی گواہی دیں گے۔ جب انسان بیعت کر لیتا ہے کسی متبع سنت شیخ سے، کسی اللہ والے سے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے اوپر ایک اللہ کے نیک بندے کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے موقع عطا فرماتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، تیرے گناہوں کے گواہ تو بڑے، لیکن کوئی میرا پیارا بھی ایسا ہے جو تیرے گناہوں کی نہیں، تیری نیکیوں کی گواہی دینے والا قیامت کے دن ہوگا۔ یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ تصوف سلوک میں ایک لفظ بہت بولا پڑھا اور سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ فلاں بندہ ذاکر اور شاغل ہے۔ اذکار و اشغال یہ کیا ہیں؟ کیا فرق ہے؟ اذکار کسے کہتے ہیں، اشغال کسے کہتے ہیں؟ ذاکر اور شاغل، یہ بندہ جی یہ بڑا ذاکر اور شاغل ہے، کیا مطلب؟ اذکار ان وظائف کو کہتے ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اذکار۔ اشغال کیا ہیں؟ وہ اعمال جو قلب سے کیے جاتے ہیں، مراقبہ اور پھر قلب کے کچھ فکری اعمال ہوتے ہیں وہ۔ تو جب کہتے ہیں ذاکر اور شاغل ہے تو یہ بتایا جاتا ہے یہ ذکر لسانی کرنے والا بھی ہے، ذکر قلبی کرنے والا بھی ہے۔ تو اصغار اور اشغال، معمولات کے اندر
استقامت اور پابندی بہت ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اکثر سالکین معمولات میں نغہ کرتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی، ڈنڈی مار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کیسے ہو کہ بھئی ہم نے عمل پورا نہیں کیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کو وہ اعمال پسندیدہ ہیں جو مسلسل ہوں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ہمیں روز ہزاروں مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، 100 دفعہ ہی کر لیں لیکن روز کریں۔ اگر کسی سے ابتدا میں 100 پورا نہیں ہو رہا، کچھ کم ہو رہا ہے تو کر لیں لیکن ناغہ نہ کریں۔ 3-4 دن پرانی بات ہے، میں ایک اپنے کاروباری کزن کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کی فیکٹری میں، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ جن کے پاس جاتا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا حال ہی میں، کہنے لگا کہ بھی میں ان کے پاس جب سے جاتا تھا، جانا کم ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، ادھر جانا نہیں ہو رہا، تو میں بہت اپنے اندر کمی محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اندر سے میں خالی ہو گیا۔ پھر کہنے لگا روز میں 1500 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، کئی اعمال اس نے بتائے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، درود شریف، استغفار، کلمہ وغیرہ ملا کے کم سے کم جو اس نے اس دن تعداد بتائی وہ 4000 سے زیادہ روزانہ کی تھی۔ اور کاروباری آدمی، مصروف آدمی، اس کو دیکھ کے کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا ذکر روز کرتا ہوگا، اور دوران کاروبار بندہ ابھی موجود، تو کرنے والے آج بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک صاحب ہیں، ایک بہت بڑی کمپنی میں، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں، اور ماشاءاللہ ذاکر بھی ہیں، شاغل بھی ہیں۔ کرتے کرتے ان کا بھی 9واں سبق آیا، اب جناب وہ تحلیل لسانی روزانہ 3000 مرتبہ کر رہے ہیں، روز صبح 8 بجے آفس میں۔ اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جب کام لیتی ہیں تو بندے کو نچوڑ لیتی ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا وقت کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور وہ جناب وہاں پہ کام بھی کر رہا ہے، ابھی پروموشن ہونے والی ہے اس کی، اور جناب گھر کے کام بھی، باقی معاملات بھی، اور ذکر اذکار بھی کر رہا ہے۔ جس دن اس کو یہ سبق ملا، میں نے کہا جناب آپ اس کو پابندی سے کریں، آپ کو 3000 کی تعداد زیادہ لگ رہی ہے ابھی، لیکن چند دنوں کے بعد جب آپ اس پر آ جائیں گے، آپ کے عمل میں آ جائے گا، نہ آپ کا کوئی نقصان ہوگا دنیا کے کام میں، نہ کوئی کمی آئے گی کسی چیز میں، سارے کام ہوتے جائیں گے، اور 3000 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ خیر، تو اس دن انہوں نے مجھے اپنے گھر کسی کام سے بلایا تھا، ان کے گھر گیا، یہ سبق ان کو ان کے گھر میں جا کے دیا تھا۔ اب چند 1-2 دن پہلے میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ الحمدللہ اب 3000 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی سارے کام کاج کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں، اگر ہم بھی ہمت فکر کریں گے ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تاہم بہت زیادہ نہ بھی صحیح، تھوڑی بھی اگر پابندی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند، اور کتنی پسند، سنیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری میں عمل تھوڑے ہو جاتے ہیں، زیادہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندو یہ بندہ بیمار ہو گیا، بیمار بھی سے میں نے کیا، اپنی صحت کے زمانے میں جتنے اعمال کرتا تھا بغیر کیے لکھتے چلے جاؤ۔ ہم اگر پابندی سے، ذمہ داری سے، استقامت سے روز ذکر اذکار کریں گے، معمولات کو پورا کریں گے، جن دنوں بیمار ہوں گے خود بخود بغیر کیے لکھتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ لکھواتے چلے جائیں گے، اس پہ قیامت کے دن اجر ملے گا۔ اب اگلی بات، استقامت پیدا کیسے ہو؟ استقامت پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ڈائری بنا لے، کاپی پینسل ہو، ڈائری ہو، جس میں روزانہ کے معمولات نوٹ کرے۔ ایک سائڈ پہ لکھیں نمازیں، مراقبہ، تسبیح، استغفار، درود شریف، اور آگے خانے بنا لے، اور روز تعداد یا اوکے ہو گیا تو ٹک کر دے، نہیں ہو سکا تو کراس کر دے، وہ روزانہ بنائے۔ تو جو روزانہ یہ چارٹ بنا لے گا، ڈائری بنا لے گا، تو یقیناً اس کو آسانی ملے گی اور فائدہ پہنچے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے پورا نہیں ہو رہا، تو ان کو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ چارٹ بنائیں، مہینے میں 1 دفعہ مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، مہینے میں 1 دفعہ واٹس ایپ میں اس کو ایک نظر دیکھ لیتا ہوں۔ مقصد کیا ہے اس کا
مقصد یہ ہوتا ہے جب پتہ ہے نا کہ میں نے اپنا ہوم ورک کہیں چیک کروانا ہے تو بندہ کچھ کرتا بھی ہے، اور جب پتہ ہے کہ میں نے کسی کو بھیجنا ہے انہوں نے دیکھ لینا ہے تو جھوٹ تو بندہ نہیں لکھے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کرنا ہے نا، جھوٹ کیوں لکھے گا؟ جب یہ پتہ ہوگا کہ مجھے دکھانا ہے بتانا ہے تو کر بھی لے گا کہ بھائی کچھ کروں گا تو لکھوں گا نا، بھیجوں گا نا، ورنہ بھیجوں گا کہ خالی تو نہیں، خالی پیپر تو نہیں بھیجنا ہے، خالی کراس تو نہیں بھیجنا ہے۔ تو پھر ایسے سالکین الحمدللہ مہینے میں ایک دفعہ مجھے رپورٹ بھیج دیتے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ صرف بندے کو نا ابھارنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بھیجنا کوئی لازم نہیں ہے، انسان لگا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہو، ایک عمل یہ بھی ہو کہ جب ہم چارٹ بنا رہے ہیں، کوئی ناغہ ہو گیا تو اس عمل کو اگلے دن اگلے وقت پورا کر لیں۔ بھئی رات کو مصروفیت تھی، تہجد نہیں پڑھ سکے، اگلے دن پڑھ لی زوال سے پہلے، درود شریف پڑھنا تھا، استغفار پڑھنا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک عمل ہو گیا، ایک رہ گیا، وہ اگلے دن کر لیں۔ عام مسلمان تو نمازوں کی قضا کرتے ہیں، فرائض کی قضا کرتے ہیں، جو سالکین ہیں یہ ان اعمال کی، اوراد اور وظائف کی، معمولات کی بھی قضا کرتے ہیں۔ بھئی اس وقت نہیں ہوا، اگلے وقت کر لیا۔ بھئی مراقبہ روز کرتے ہیں الحمدللہ، آج نہیں ہوا چلو کل کر لیں گے آج والا۔ تو یہ استقامت ضروری ہے، ترقی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک ہمارے معاشرے میں نا بعض جگہ، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، علماء کرام ہیں، طلباء ہیں، دین پڑھنے پڑھانے والے، وہ عام طور سے اپنے ذاتی معمولات سے بڑے دور اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں، سب نہیں، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سارا دن تو ہمارا نیکی میں گزر رہا ہے، عبادت میں گزر رہا ہے، پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تہجد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دین آج ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ یہ نیکی ہے، سارا دن خیر ہی خیر ہے، لیکن کیا صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کیا دنیا داری کرتے تھے؟ وہ بھی یہ کام کرتے تھے، لیکن تہجد ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، وہ بھی ذکر اذکار کی پابندی کیا کرتے تھے، گھنٹوں کی تہجد ہوتی تھی، ان کی دعائیں گھنٹوں کی ہوتی تھی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ دین کا کام کرنا کرانا سارا دن ہے، بالکل ہے، لیکن کچھ خلوت کا وقت بھی ہونا چاہیے، کچھ تنہائی کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ دوسروں کے لیے دین کی فکر کرنا، پڑھنا پڑھانا بہت اچھا ہے، لیکن اپنے لیے ذکر اذکار، خلوت و تنہائی کے معمولات یہ انتہائی ضروری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کچھ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خاص ذکر کا وقت ہوتا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یاد الہی میں وقت گزاریں۔ تو رجوع الی اللہ کا وقت ہمارا ہر ایک کا ہونا چاہیے، یہ انتہائی ضروری۔ انسان جب بیت ہوتا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب بات چیت ہوتی ہے تو ایک جملہ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، نسبت۔ بھئی یہ فلاں صاحب نسبت ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نور نسبت۔ تو کئی سالکین پوچھتے ہیں نور نسبت کیا ہے؟ نور نسبت بڑی نعمت ہے جو مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو نور نسبت عطا فرما دیجیے۔ جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نور نسبت عطا فرما دے، آمین کہہ دیجیے۔ آن لائن کو دیکھ رہا سن رہا تو وہ بھی آمین کہہ دیجیے۔ یہ ریکارڈ ہو کے کلپ بن کے آگے جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نور نسبت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ نور نسبت عطا فرمائے۔ اب یہ نور نسبت ہے کیا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نور نسبت کی تفصیل میں جائیں تو کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نور نسبت ایسا نور ہے کہ اب عمل کے بغیر چین نہیں آتا، اپنے علم پر عمل کے بغیر چین نہیں آتا، یعنی اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے، نیک اعمال کی توفیق مل جائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، باوضو رہنے کا شوق ہو جائے، توجہ الی اللہ ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی فکر مثبت ہو جائے، پکی ہو جائے، مستقل ہو جائے، گناہوں کے موقع سے بچنا، گناہوں سے بچنے کی مکمل فکر کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے، یہ بھی نور نسبت کی علامت۔ جس کو یہ فکر لگ جائے، یہ بندہ راتوں کو گھوڑے بیچ کے نہیں سو سکتا، یہ فکر اس کو جگائے رکھے گی، اعمال پہ لگائے گی۔
پھر صاحب نسبت بندے کی ایک بہت خاص پہچان، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس کا رجوع اللہ خوشی میں بھی ہو اور غم میں بھی ہو۔ کوئی خوشی ملے تو اللہ کا قرب کوئی خوشی ملے تو اللہ کے قریب ہونے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ صاحب نسبت کو جب کوئی خوشی ملے تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ وہ خوشی بن جائے، اور کوئی غم پہنچے تو یہ غم اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کیفیت جب آ جائے نا کہ خوشی بھی ہمیں اللہ کے قریب کرے اور غم بھی اللہ کے قریب کرے، یہ بڑی بہترین کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے۔ ویسے ایک اور بات ہے، خوشی کے عالم میں جو قرب ملتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، غم پریشانی میں جو قرب ملتا ہے وہ اور زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں، یہ پکا اصول ہے۔ خوشیاں سلا دیتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیوں میں انسان اتنی ہمت اور محنت نہیں کرتا جتنا غم کے عالم میں محنت کر رہا ہوتا۔ انسان جب بیت ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، انسان جب بیت ہوتا ہے، اذکار اور اشغال، ابھی آپ کو بتایا دونوں میں کیا فرق۔ اذکار اور اشغال جب یہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کیفیات ملتی ہیں، اس کا سینہ ایک لذت کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک عجیب سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے جو الفاظ سے بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا کہ قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دل کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں زبانوں کے مزے لگے ہوئے، آنکھوں کے نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا مزہ، زبان سے نامحرم سے بات کرنا زبان کا مزہ، یا چاکلیٹ کھانے کا مزہ زبان کا مزہ، یہ مچھلی والے بیٹھے ان کی مچھلی کھاؤ تو زبان کا مزہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ لذتیں لگی ہوئی ہیں، دل کی لذت جب لگ گئی نا وہ ان ساری لذتوں سے زیادہ آگے کی ہوتی۔ جب انسان اس راستے میں چلتا ہے تو دل کی لذتیں لگ جاتی ہیں، پھر کیفیات آتی ہیں۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، مراقبے میں بیٹھتا ہے، خوب اس کو عجیب واردات ہوتی ہیں، حالات اس کی ایسے ہوتے ہیں، بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، واہ جی واہ، میں مراقبہ کرتا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے، تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ رہا ہے، شوق میں رغبت میں اور آگے بڑھتا ہے۔ پھر کبھی کیا ہوتا ہے، اچانک سے ساری کیفیات سلب ہو جاتی ہیں، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے، اب میں مراقبہ کرتا ہوں کوئی فائدہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت پہلے مراقبہ کرتا تھا، بڑی یوں بیٹھا 2 لمحے میں چند منٹوں میں ایسا تعلق جڑتا تھا، اب 15 منٹ بھی بیٹھوں، گھنٹہ بھی بیٹھوں تو ادھر ادھر کے خیالات، برے خیالات آ رہے ہیں، تعلق نہیں ہو رہا۔ یا پہلے میں نماز پڑھتا تھا، تعلق بن جاتا تھا، نماز میں کیفیت اور حلاوت محسوس ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی، باقی اعمال کے اندر بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ کبھی قبض کر لیتے ہیں کیفیات کو اور کبھی کھول کے دے دیتے ہیں، دل کھول کے بندہ مزہ آ رہا، یکسوئی مل رہی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں۔ اب ان میں سمجھنے والی کئی باتیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو جب وہ اذکار اور اشغال کر رہا ہے تو قبض اور بسط دونوں کیفیات ملتی رہیں گی۔ ہاں، ایک اسٹیج پہ بندہ جب پہنچ جاتا ہے ذکر کر کے وہاں جا کے یہ کیفیات کا قبض ہونا کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ زندگی بھر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس راستے کا یہ حصہ ہے۔ ایک بات تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت، پریشان نہیں ہونا۔ نمبر 2، ہم نے عبد اللطف بننا ہے یا عبد اللطیف؟ بتائیں جی۔ لطف کا مطلب مزہ، تو ہم نے مزے کا بندہ بننا، مزوں کا بندہ بننا ہے یا لطیف کا بندہ بننا ہے؟ لطیف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لطف ذائقہ اور مزہ، تو ہم مزے کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ لطیف کے بندے ہیں نا۔ تو ہم نے عبد اللطف نہیں بننا، ہم نے عبد اللطیف ہی رہنا ہے۔ تو کیفیات ملے تو عبادت کرنی ہے، کیفیات نہ ملے تو عبادت کرنی ہے، دونوں صورتوں میں ہم نے رب ہی کی عبادت کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں۔ جب انسان کو کیفیات مل رہی ہوتی ہیں اور یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر نفس کی لذت، اندر کے مزے شامل ہو جاتے ہیں، اور جب کیفیات نہیں ملتی اور پھر یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اندر سے تو کوئی تقاضا نہیں ہوتا، نفس کی لذت کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، تب پتہ لگتا ہے یہ بندہ واقعتاً کھرا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ کیفیات کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ کیفیات کیا ہیں؟ کیفیات محمود ہیں، مقصود نہیں۔ مل جائے تو بہت اچھا، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔
عمل مقصود ہے، کیفیت مقصود نہیں ہے۔ پھر یہ کیفیات اختیاری نہیں ہے۔ جب انسان مراقبے میں بیٹھا کیفیت آ گئی، اس کی مرضی سے آئی، اس کا اختیار تھا نا۔ اب یہ مراقبے میں بیٹھے کیفیت نہیں آ رہی تو اس کا اختیار ہوتا تو کھینچ کے لے آتا ہے، لیکن اس کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ عمل کرنا اس کا اختیار ہے، عمل اس کے لیے اختیار کے اندر آتا ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہم جو ہمارے اختیار میں ہم وہ کرتے چلے جائیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نہ اس کی کوئی پوچھو نہیں ہے اور نہ اس کے لیے پریشان ہونا ہے۔ نہیں آ رہی کیفیت، نہ ہم نے لگے رہنا، اللہ ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم نے کرتے رہنا، اللہ عطا فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، لیکن نہیں آ رہی تو عبادت پھر بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ بھی دیکھتے ہیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان۔ پھر جب کیفیات ہو رہی ہے، آ رہی ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ عبادت کا ثواب کم ملتا ہے۔ جب نہیں آ رہی ہوتی پھر بھی انسان ذکر مراقبے پہ لگا ہوا، عبادت میں لگا ہوا، تو اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تو کوئی لذت نفسانی لذت کا کوئی شائبہ ہی نہیں رہتا، یہ تو فقط اللہ کے لیے کر رہے۔ تو اس میں یہ بھی بات ہے۔ پھر دیکھیں ایک درخت ہے، اس کو کبھی دھوپ ملے گی، کبھی چھاؤں، کبھی بارش ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اگر درخت کے اوپر ہر وقت بارش ہوتی رہے تو خراب ہو جائے گا وہ۔ تو یہ حالات کا آنا جانا بدلنا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ رہتا ہے، اور سلوک کے راستے میں سالک کے لیے تو یہ زندگی بھر رہتا ہے۔ تو کیفیات کے حوالے سے یہ باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اب مرید ہے، عبادت کر رہا ہے، مراقبے کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اب اس کو نا قبض کی کیفیت آ گئی، کیفیات سلب ہو گئی، اب کیا کرے؟ قبض کی کیفیت سے نکلنے کے لیے مرید اب کیا کرے؟ حالت قبض میں آ گیا، اب کیا کرے؟ تو اس کے بھائی دو ہی طریقے ہیں نکلنے کے، دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ استغفار اور توبہ کا راستہ، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں کسی ازمائش میں آ گیا، میری گناہ کی وجہ سے ہو گیا، بس اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کثرت استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، ایک راستہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا شیخ کو بتانا اور شیخ کی توجہات لینا، شیخ کی مجلس میں مراقبہ کرنا، شیخ سے قلبی توجہات لینا، اس سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں سلسلے میں یہی ہے مشائخ کے ہاں، کہ اگر کسی کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے اور شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں اور دل کو دل کے ساتھ روحانی طور پر جوڑ لیتے ہیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر قبض کی کیفیت میں ہو تو دو طریقے نکلنے کے، توبہ استغفار اور شیخ کی توجہات۔ بہت ساری مسورات بھی پوچھتی ہیں کہ جی ہم تو شیخ کی خدمت میں نہیں آ سکتی، جس طرح مرد آ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو بھائی وہ پردے میں رہتے ہوئے جو کام انہوں نے کرنے ہیں اس کو وہ کریں، اور موقع ملے تو شیخ کی مجلس میں آنے کا تو اس کو کوشش کریں، موقع نہیں مل رہا معمولات کی پابندی کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ نا امیدی کوئی بھی نہیں ہے، اللہ بڑے مہربان اور کریم اور رحیم ہے۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے نا، اگلا اس میں سوال، کیفیات سلب کیوں ہوتی ہیں؟ کیفیات کیوں واپس لے لی جاتی ہیں، سلب کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں عام طور سے آج کل سالکین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اعمال میں رغبت نہیں، نماز میں مزہ نہیں، تلاوت کو دل نہیں کرتا، مراقبے کا دل نہیں کرتا، دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیفیات نہ ہو تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھئی دل ہی نہیں کرتا، کرے بھی تو مزہ نہیں آ رہا۔ تو کیفیات سلب ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ملٹیپل ریزنز ہیں، ان میں سے چند ایک کا انشاءاللہ بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ کیفیات سلب ہونے کی، قبض کی کیفیات آ جانے کی وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے سب سے پہلی، ناجنس کی صحبت۔ ناجنس کی صحبت، اس کے ساتھ وقت گزارنا، ناجنس کے ساتھ۔ ناجنس سے مراد غیر محرم نہیں، وہ نوجوان بچے جن کی ابھی داڑیاں آئیں، لڑکے، وہ نہیں، وہ الگ صحبت کا معاملہ ہے۔ ناجنس کیسے کہتے ہیں؟ ناجنس کی صحبت کیا ہے؟ دیکھیں، جس نہج پر، طریقے پر، جس راستے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں
کوئی اور بندہ جو اس راستے سے واقف نہیں، دور ہے، اس کی صحبت یہ ناجنس کی صحبت ہے۔ ایک آدمی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یا کسی اور سلسلے میں بیعت ہوا، اب یہ ذکر سلوک کی محنت کر رہا ہے، یہ باطنی راستے پہ، روحانی راستے پہ سفر شروع کر چکا ہے، یہ اس راستے کا سالک ہے، راہی ہے، مسافر ہے۔ اب یہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو ان چیزوں سے بہت دور ہے، بالکل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل اور معاملات ہیں۔ اب وہ لوگ ناجنس کی صحبت ہیں، غیر محرم کی صحبت یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے، ناجنس کے لفظ سے وہ مراد نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ بھائی اپنی گیدرنگ ایسی ہی رکھیں جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اس کی فکر کرنا پڑے گی۔ ایسے دوست جو اور راستوں پر ہیں، اور طریقوں پر ہیں، جو روحانیت کے راستے کی طرف معاون نہیں بلکہ نقصان، ان سے بچے۔ اسی طرح ناجنس کی صحبت میں یہ انٹرنیٹ پہ جو ہم وقت گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور جتنے بھی یہ ہیں معاملات، جب سوشل میڈیا پہ ہم وقت گزار رہے ہیں، یوٹیوب پہ یا ایسی جگہوں پہ، یہ بھی ناجنس کی صحبت ہے کہ روز گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہاں گزارا، اب وہاں سے جو کچھ لے رہے ہیں ہمارے اندر اتر رہا ہے۔ یہ ناجنس کی صحبت ہے۔ جو سوشل میڈیا کا عادی ہو گیا، جو گھنٹوں اس پہ گزار رہا ہے، اس کو ذکر اذکار میں لذت نہیں ملنی۔ اب دن میں جناب 4 گھنٹے 3 گھنٹے تو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر الٹا سیدھا گزار دیے، پھر 10 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مزہ نہیں آتا، وہ کدھر سے آئے گا؟ وجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 5 منٹ کا وقت ملے تو سوشل میڈیا کھول لیتے، اور جب 2 گھنٹے کا بھی وقت ہوتا ہے، فارغ ہوتے ہیں، تو 5 منٹ کے لیے مراقبہ نہیں کرتے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر وقت گزارنا، میچ ہے جی، گھنٹوں میچ دیکھنا ہے۔ آج کل یہ ہمارا میچ دیکھنا، مجھے لگتا ہے قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے خلاف حجت بنے گا کہ فلسطین میں، غزہ میں بے شمار مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں بڑے مزے سے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی خیال نہیں آ رہا، کوئی احساس نام کی چیز نہیں۔ بھئی دیکھنا بھی ہو تو کوئی امن کا حال تو ہو، کوئی ایسا موقع تو، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ بہرحال ہماری کیا بات ہو رہی تھی؟ ناجنس کی صحبت۔ ایک طالب علم تھے سہارنپور کے، وہ مدرسے سے باہر نکلے تو جناب ان کو پنڈت نظر آئے کچھ، اب آدھے ننگے جسم تھے ان کے، وہ ان کو دیکھنے لگا، دیکھتا رہا، اور کافی دیر دیکھنے کے بعد وہ کچھ کہیں جا رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، جو بھی ان کی ریاضت وغیرہ ہوتی ہے۔ اب یہ جب واپس آیا تو اندر سے روحانی طور پر خالی، کیفیات سلب۔ اب یہ آیا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میرا تو اندر سب چھن چکا، میں خالی ہو چکا۔ تو تحقیق میں معلوم ہوا کہ ان پنڈتوں کو دیکھ کر اور ان کی برائیوں کو، چیزوں کو دیکھ کر، ان کے اعمال تو برے ہی تھے نا، وہ اندر سے سینہ چھین لیا، جو کچھ تھا اللہ نے کیفیت واپس لے لی۔ حضرت اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ رائے پور جائیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 دن وہاں رہیں۔ یہ وہاں گئے، حضرت کو عرض کیا، حضرت نے توجہات دیں، 3 دن اپنے پاس رکھا، پھر اس کیفیات، وہ اس طالب علم کی کیفیات واپس آ گئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کیفیات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس کیفیت کو چکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو جو بیت ہوتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اشغال کرتے ہیں، وہ پھر آگے جب بڑھتے ہیں، اسباق ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں، یہ ان کو ملتی ہیں، عام تو پتہ ہی نہیں، اندر تو انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے کیا۔ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اسے کیفیات ملتی ہیں، اور جب چھنتی ہیں تو پھر روتا ہے، پھر واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرما دیتے ہیں۔ اب جن کو یہ کیفیات نہیں ملی، ان کو سمجھانے کا میرے پاس کوئی طریقہ ہے نہیں۔ 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ جو بالغ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو نابالغ ہیں ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ بلوغت کے جو مزے اور ذائقے اور کیفیات ہیں، شادی کے بعد بالغ ہونے کی وجہ سے جو ذائقہ، لذت اور کیفیت انسان کو ملتی ہے بیوی کے پاس جانے سے، کسی 3 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو سمجھائیں، کیا سمجھ جائے گا؟ جب بالغ ہوگا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، سمجھانا چاہیں تو کوئی الفاظ نہیں۔ تو طریقت کے اندر ہم نابالغ ہیں، شریعت میں ہم بالغ ہو چکے ہیں، لیکن طریقت کے اندر ہم نابالغ ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بالغ کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی طریقت کا بالغ یا شریعت کا بالغ؟ بڑا عجیب بیچ میں سے نکتہ نکالا۔
بھائی شریعت کا بالغ یا طریقت کا بالغ؟ دونوں بتا دیں۔ فرمایا کہ طریقت کا بالغ کا دونوں بتا دیں۔ فرمایا کہ شریعت کا بالغ تب ہوتا ہے جب اس کے جسم سے منی باہر نکل آئے، اور طریقت کا بالغ یہ تب ہوتا ہے جب یہ اپنی میں سے باہر نکل آئے، یہ اندر کی میں ختم ہو جائے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو ان کیفیات کو تو وہی پتہ کرے گا جو اس راستے کا راہی ہوگا، سالک ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے عاملین، کالے عمل کرنے والے اور اس طرح کے لوگ، ان لوگوں کی صحبت ناجنس کی صحبت ہے۔ ہاں کوئی اللہ والا، خوف خدا والا عامل ہو تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو کیفیات سلب ہونے کی وجوہات میں سب سے پہلی جو وجہ بتائی وہ ہے ناجنس کی صحبت۔ دوسری بہت بڑی وجہ کیفیات کے سلب ہو جانے کی وہ ہے مشتبہ غذا۔ غذا جو ہم کھا رہے ہیں وہ پاکیزہ پوری نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، حرام یا مشتبہ کوئی چیز شامل ہے۔ تو دوسری وجہ کیا ہے جی؟ غذا کا پاکیزہ نہ ہونا، اس کے اندر کہیں کوئی خرابی ہونا۔ یاد رکھیں نیک اعمال کب ہوں گے؟ جب ہم پاکیزہ غذا کھائیں گے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ ایک ترتیب ہے۔ پاکیزہ اندر جائے گا، نیک اعمال باہر آئیں گے، جیسا اندر ڈالیں گے ویسا باہر نکلے گا۔ اور حرام مال، مشتبہ مال کا نقصان کیا ہے؟ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جسم کا جو ٹشو حرام غذا سے بنے گا اس کو گناہ کیے بغیر چین نہیں آئے گا، اندر گدگدی ہوتی رہے گی، وہ گناہ کیے بغیر چین نہیں آ سکتا اس کو۔ الحمدللہ کئی گھروں پہ بعض دفعہ کھانے کا موقع ملتا ہے، کسی کی دعوت پہ چلے گئے تو وہاں پتہ لگتا ہے جی آج انہوں نے اتنی بار سورہ یاسین کی تلاوت کی کھانا کھاتے ہوئے، آج یہ کیا، آج وہ کیا۔ جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ ذکر اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ کھانا بناتی ہیں، اس کے انوارات ہوتے ہیں، باوضو پکاتی ہیں۔ صحابیات کی بھی یہی ترتیب تھی۔ تو جب کھانے میں نور ہوتا ہے تو جسم کے اندر بھی نور آتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ننھے میاں کہلاتے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام کی سال میں ایک دفعہ دعوت کرتے تھے۔ اکنامکلی بڑے کمزور تھے، غریب تھے، اور گھاس بیچ کے وہ سیل کرتے تھے، اس سے کچھ پیسے آتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ دعوت کرتے تھے، اور وہ دعوت کیا ہوتی تھی؟ کوئی مرغن غذائیں اور 6 آئٹم نہیں ہوتی تھی، 12 آئٹمیں رکھی ہوئی۔ چاول بڑی مشکل سے ایک سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتے اور سادہ سے چاول بنا کے آگے رکھ دیتے، یہ دعوت ہوتی تھی۔ دارالعلوم کے اساتذہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سارا سال اس دعوت کا انتظار رہتا، کیوں کہ جس دن ہم وہ کھانا کھا کر آتے 40 دن تک اپنے نمازوں کے اندر حضوری اور کیفیات محسوس کرتے۔ کتنا پاکیزہ کھانا ہوگا، حلال غذا اور ذکر اذکار کے ساتھ بنی ہوئی روٹی کھانا، اس کی روحانیت ہی کچھ اور ہے۔ اب حلال غذا میں ایک تو یہ ہے کہ آمدنی حلال ہو، کمائی پاکیزہ اور حلال ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس پاکیزہ اور حلال سے خریدی گئی جو چیز ہے وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہو۔ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم نے تو اپنے پیٹ کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے، سارا کچرا اندر۔ ویسے صوفی کہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو پھر کیفیات خراب ہو ہی جائیں گی۔ اولاد کو حلال کھلائیے، بڑھاپے میں سکون پائیے، اور اولاد اگر حرام کھائے گی، ہم رشوت کا، چوری کا، سود کا، حرام مال اپنی اولاد کو دیں گے تو دکھ سہنے پڑنے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ غم نہ ملے۔ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں تھیں جو اپنے خاوند کو یہ کہتی تھیں کہ تھوڑا صحیح لیکن پاکیزہ اور حلال ہو۔ آج ایسی عورتیں کہیں کہیں ہوتی ہیں، وہ آنا چاہیے، حرام ہو، حلال ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، کوئی نہیں، آنا چاہیے، اس کے نقصان آپ اٹھا رہے ہیں۔ تو 2 باتیں ہو گئی جی کیفیات سلب ہونے کی وجوہات میں سے۔ پہلی بات ناجنس کی صحبت، اور دوسری بات جو ہم کھا رہے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حرام تو نہیں ہے، مشتبہ تو نہیں ہے، تو محتاط رہنا چاہیے۔ تیسری چیز گناہ، بہت سارے گناہ، ان گناہوں کی وجہ سے کیفیات سلب ہو جاتی ہیں، کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اور وہ گناہ خاص طور سے جو ہم روز کر رہے ہوں، پابندی سے کر رہے ہوں، یا وہ گناہ خاص طور سے جس کو کرتے ہوئے ہم گناہ ہی نہ سمجھ رہے ہوں۔
یا وہ گناہ جس کو کرتے ہوئے ہم ہلکا سمجھ رہے ہوں، ایزی لے رہے ہوں، تو ان گناہوں کی وجہ سے بھی کیفیات سلب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی سالکین بہت پوچھتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، تو یہاں سمجھ لیں گناہ الگ چیز ہے، وسوسہ الگ چیز ہے۔ گناہ اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، وسوسہ تو اختیار میں ہے ہی نہیں، خود ہی آ جاتا ہے۔ وسوسہ اگر آئے تو انسان کیا کرے؟ اس کے اوپر پورا ایک بیان ہے، وساوس کا علاج۔ وساوس کا علاج ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں، پوری اس کی تفصیل ہے۔ تو وسوسے آنے سے پریشان نہیں ہونا، اپنے کام میں لگے رہے، اپنی فکر کو سیدھا رکھیں۔ انسان بازار میں جا رہا ہے نا، ادھر آواز لگا رہی ہے پٹورے، کوئی آواز لگا رہا ہے پٹورے لے لو، ادھر کوئی سبزی بیچ رہا ہے، ادھر کوئی اور چیز بیچ رہا ہے، ادھر کوئی اور شور شرابہ لگا ہوا، ہر بندہ اپنی اپنی، کتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بازار سے گزرے کتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جس بندے نے اپنے کسی کام پہ جانا ہوتا ہے ان آوازوں پہ کان ہی نہیں دھرتا، آتی رہے، میں نے اپنے ادھر جانا ہے۔ تو یہ وساوس بازار کا شور ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان سے پریشان نہیں ہونا۔ اور یہ ان کا آنا گناہ نہیں ہے، ہاں ان کا لانا، یہ آئے ہوئے تو جما کر دماغ میں لذت محسوس کرنا، ان کو سوچنا، پھر بلڈنگز بنانا دماغ کے اندر، یہ باتیں غلط ہیں۔ تو فقط وساوس کا آنا کیا ہے؟ آ جائیں، چھوڑ دیں، اپنے کام پہ لگے رہیں۔ تو معصیت یعنی گناہ یہ غیر اختیاری چیز نہیں، اختیاری ہے، اور وسوسے یہ غیر اختیاری ہیں، اس پہ انشاءاللہ پکڑ نہیں ہے۔ اب گناہوں کو چھوڑنے کے طریقے پہ بھی بات ہو جائے، ہم گناہ کیسے چھوڑیں؟ تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ایک آسان سا طریقہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے طریقے میں کئی طریقے انشاءاللہ بھی ذکر کرتے ہیں، جتنا وقت ہے 16 منٹ رہ گئے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہے۔ دوسرے نمبر ارادہ کریں کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں چھوڑ دوں گا۔ جب یہ ارادے ہو گئے نا، اور یہ سوچ لیا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر اگلے قدم، پہلا قدم کیا ہے؟ تمام گناہوں کو چھوڑنے کے لیے پہلا قدم انسان یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب بار بار یہ خیال لائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرتے ہوئے بھی یہی سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہیں گے اسے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا، نہیں ابھی نہیں چھوٹ رہا۔ جب یہ خیال ہوگا نا کہ بار بار، تو شروع میں چونکہ گناہ کا مضبوط ارادہ ہوتا ہے اور عادت بنی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اگر سوچتا رہے تو یہی سوچ بالآخر برکت آئے گی، اور یہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو گناہوں کو چھوڑنے میں ارادہ کر لیں، اور اس کے بعد پہلی بات یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ خیال اگر ہمارے پاس ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ خیال کہ جی گناہ کرتے ہوئے میں سوچوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں، یہ تو بھائی بڑی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں۔ آپ اپنا علاج کر رہے ہیں، دوائی ہے یہ خیال اتنی برکت والا ہے کہ آپ ابھی گناہ کے کرتے ہوئے سوچ بھی رہے تو انشاءاللہ اللہ نکال دیں گے اس گناہ سے۔ پہلی بات، گناہ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پہلا علاج۔ دوسرا علاج، اپنے آپ کو کبھی بے قصور نہ سمجھیں، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں حال کیوں آ گیا، پریشانی کیوں آ گئی، میں تو بڑا نیک ہوں، ٹھیک ہوں، یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو ضرور قصوروار سمجھنا ہے، اور اللہ سے اپنے کوتاہیوں کی، خطاؤں کی معافی مانگنی ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے کیسے بچیں؟ دونوں جنرل باتیں آ گئی تھیں، اب ذرا ایک دو گناہ ایسے جو پوائنٹ آؤٹ کر کے، جھوٹ بولنا، اس سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ مان لیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو یہی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے سچے۔ اور اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، تو 3 دن کے لیے اپنے دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ لگا دیں۔ جو بات خلاف واقعہ نکلے ذرا ایک نشان کسی جگہ پہ لگا لیں، پھر دیکھیں 3 دن میں کتنی جگہ نشان لگے۔ کتنا جھوٹ تو ہم اپنے گھر میں اپنی اولادوں سے بولتے ہیں، باہر چھوڑیں، اپنی سگی اولادوں سے بولتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بولتے ہیں،
اپنے گھر میں کتنا جھوٹ ہم روز بول رہے ہوتے ہیں. چیک کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، 3 دن چیک کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا جی، جھوٹ کیسے چھوڑیں؟ یہ نفسیاتی طور پر سمجھنے کے لیے ایک بات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جیسے ری نکلے، ہوا خارج ہو تو بدبو آتی ہے. تو اسی طرح انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو آپ سمجھیں کہ یہاں سے ایسی بدبودار ہوا آئی جو فرشتوں نے سنی اور سونگھی اور دور چلے گئے. اب علاج کیا ہے اس میں؟ اس حدیث کو سننے کے بعد اب علاج اس کا یہ ہے کہ یہ سوچے کہ جس طرح یہ فرشتے ابھی دور چلے گئے نا، کل قیامت کے دن یہ میرے اس جھوٹ پہ گواہ ہوں گے. دن میں اتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا، اتنی دفعہ میں نے فرشتوں کو اپنا گواہ بنا لیا، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ جب بار بار یہ سوچیں گے نا تو جھوٹ بولنا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. غصے سے بچنے کا آسان طریقہ، بھئی پہلے تو ارادہ کریں کہ مجھے بچنا ہے، پھر اس کا نفسیاتی علاج بھی لے لیں. بڑا پیارا اور آسان. جب کسی پہ غصہ آئے فوراً یہ سوچ کے معاف کر دیں کہ آج اس کو میں معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے. میرے پاس اختیار ہے، میں بھی غصہ کر کے بدلہ لے لوں، غصہ کر لوں، انتقام لے لوں، اس کو کچھ کر دوں، یا میرے پاس یہ والا اختیار بھی ہے کہ میں غصے پہ کنٹرول کر کے معاف کر دوں، اللہ سے اپنی معافی لے لوں. تو یہ بھی سودا ہو سکتا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اسے میں نے معاف کیا، اللہ تو مجھے معاف کر. تو غصے کو دور کرنے کے لیے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں نے اس کے غصے کو برداشت کر لیا اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، میں اسے معاف کروں اللہ مجھے معاف کر دے. بدگمانی تو ہمارے اندر ایسی سرایت کر گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو مختلف رپورٹس آتی ہیں، اگر ہم روحانی طور پہ کوئی ٹیسٹ ہو تو بدگمانی تو ہم سب کے خون میں چلی گئی. اپنے گناہوں کا یقین ہوتا ہے، اپنے آپ سے بدگمان نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے گناہوں کے بارے میں فقط شک ہوتا ہے، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ انسان خود غور کرے کہ میں کیا ہوں. مجھے اپنے گناہوں کا یقین، اپنے سے بدگمان میں نہیں ہو رہا، اپنے کو برا نہیں کہہ رہا. اس کے گناہ کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں، کوئی ذرا سا اندازہ ہی ہوا ہے، شک ہی ہوا اور میں اس سے بدگمان ہو گیا تو میں خود بہت برا ہوں. تو بدگمانی سے بچنے کے لیے سوچے کہ بھائی جس سے میں بدگمان ہو رہا ہوں اس کے گناہوں کا مجھے یقین نہیں ہے، خیال یہ شک ہے، اور اب مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے. تو بدگمان مجھے ہونا ہے تو اپنے بارے میں ہوں جس کا مجھے یقین ہے. اور اسی کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کو اپنے گناہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. دیکھیں میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت میرا سینہ نظر نہیں آ رہا، میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں. اب میں نے اپنے سینے کو دیکھنا، مجھے اپنا سینہ نظر آ رہا ہے، اس وقت مجھے آپ کے سینے نظر نہیں آ رہے. اگر میں آپ کے گناہوں کو دیکھوں گا مجھے اپنے نظر نہیں آئیں گے، اپنے کو دیکھوں گا تو آپ کے نظر نہیں آئیں گے. یہ سیدھا سا اصول ہے. اور جس کے لیے اللہ یہ معاملہ آسان کر دیں کہ اسے اپنے عیب نظر آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی دلیل ہے. اور ایک دفعہ جب اپنے گناہ نظر آنے لگ جاتے ہیں تو وہ لمبی قطار نظر آتی ہے کہ میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. اچھا جی، بد نظری سے بچنے کا گناہ، اس کے اوپر الحمدللہ 8-10 بیانات ہیں حیا اور پاک دامنی کے اوپر، وہ بھی یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، وہاں سے ان کو سنیں. لیکن ایک موٹا سا کلیہ، بد نظری سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے. ایک آدمی غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پا رہا تو وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے آنکھوں کی، یہ میرے پاس امانت ہے. کیا ہے؟ امانت. اگر میں نے اس امانت میں خیانت کر دی تو زیادہ سے زیادہ زندگی میں 150 سال ہی کر سکتا ہوں، موت کے بعد تو نہیں کر سکتا. اگر میں نے زندگی میں خیانت کر دی تو مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کیا جائے گا. وہ اکیلا دن 50,000 سال کا. جہنم میں آگ میں سوئیاں ڈالی جائیں گی، جہنم کے اندر آنکھوں میں آگ ڈالی جائے گی، شیشے اس طرح کی چیزیں ڈالی جائیں گی. تو چند لمحوں کی تھوڑی سی دیر کی بد نظری نقصان بہت بڑا کہ امانت میں خیانت کی. اور یہ سوچے کہ آج اگر میں امانت میں خیانت کروں گا
اور مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا گیا تو قیامت کے دن میں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کو کیسے دیکھوں گا؟ میں تو محروم رہ جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے یہ اپنا علاج کرے۔ ہمارے ہاں سلوک میں ایک بہت بڑا گناہ ہے جس میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں، عجب، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان کو یہ خیال آ جائے نا کہ میری کوئی خطا نہیں، میں کچھ ہوں، یہ تباہ ہو گیا۔ اور یہ اس لائن میں بہت آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی قربانی دیتے ہیں، کئی سال ساتھ چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ میں یہ تکبر تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، جنت میں داخلہ نہیں۔ اس تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، مٹانا ہے۔ تصوف ہے ہی اپنے آپ کو مٹانے کا نام۔ تو جو بیت بھی ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ میں قربانیاں بھی دے رہا ہوں، کئی سال سے محنت کر رہا ہوں، اور اس کے اندر میں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے اندر تصوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تصوف میں تو اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ ایک مثال سن لیجئے، ایک شخص تھا، بیمار تھا، تو اس نے سوچا میں کسی سے دعا کراتا ہوں، پھر خانقاہ کی طرف بڑھا وہ کہ چلو یہاں کوئی ملے گا، دعا کراتے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہاں سے ایک صاحب آ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی، نور، سر پہ پگڑی۔ ان کا چلو اس سے دعا کراتا ہوں، کوئی نیک آدمی مل گیا مجھے۔ ابھی آگے آیا نا، حضرت میں بیمار ہوں، بس آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا تھا، دعا کر دیں۔ میں کہا میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بڑے پیچھے آ رہے ہیں، ان سے کرانا۔ میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بڑوں سے دعا کراؤں گا۔ وہ آگے چلے گئے، پیچھے سے کوئی اور آ رہے تھے، خانقاہ میں سے کئی لوگ باہر نکل رہے تھے۔ تو میں کہا حضرت آپ ذرا دعا، اب یہ تیار ہے کہ میں بڑے سے دعا کروا رہا ہوں نا، تو کہ جی وہ میرے لیے دعا کر دیں، میں بیمار ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں چھوٹا سا عام سا آدمی ہوں، پیچھے میرے بڑے آ رہے ہیں، ان سے دعا کرانا۔ ابھی آگے چل پڑا، اچھا میں اور بڑے آ رہے ہیں، ان سے دعا کراتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا۔ میں کہا حضرت نے کہا تو بہت بڑا آدمی کوئی آ رہا ہے، کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ میں کہا میں چھوٹا سا آدمی ہوں، پیچھے بڑے آ رہے ہیں، ان سے دعا کرنا۔ اب پیچھے چوتھا آدمی تھا، وہ آخری بھی تھا، تو اب وہ قریب آئے، نے کہا جی سب سے بڑے آ گئے، ان سے میں نے ابھی دعا کرانی ہے۔ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، میں بیمار ہوں، تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ آپ تو بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ کہا بڑا؟ نہیں میں تو چھوٹا ہوں، بڑے تو آگے چلے گئے، وہ جو گئے تھے نا آگے وہ بڑے تھے، میں چھوٹا ہوں۔ تصوف تو یہ ہے، اگر بیت ہو کے دین کی محنت کر کے بھی یہ خیالات پیدا نہیں ہو رہے، اور یہ ہے کہ میں کچھ ہوں، یہ تکبر اگر ہے اور یہ عجب ہے یا انانیت ہے، تو یہ سارے کا سارا منہ پہ مار دیا جائے گا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، گناہوں سے بچنے کے لیے چند آپ نے علاج تو سنے، لیکن ایک فائنل بڑا زبردست قسم کا علاج، جو کوئی ایسا بندہ ہو نا وہ کہتے جی مجھے تو گناہوں کا کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، اور میرے تو 4th اسٹیج کا کینسر ہے گناہوں کا روحانی طور پر، اور ڈاکٹروں نے لا علاج لکھ دیا، اب کچھ نہیں رہا، نا امید بھی ہو گیا، گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ تو کوئی بندہ ابتدائی درجے کا ہو یا انتہائی درجے کا گناہ گار ہو، چھوڑنے کے باوجود نہیں چھوٹ رہا، تو یہ پھر فائنل گولی ہے، آخری علاج ہے، اور یہ ایسا تیر ہے جو بالکل سیدھا ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے، یہ مس نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ارادے بھی جھوٹے ہوتے ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن دل کے اندر گناہوں کی لذت کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہوتے، حقیقی طور پر نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہوتے۔ اس لیے پھر یہ جو عمل بتائے جاتے ہیں وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ تاہم یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ آپ کا گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر کیفیت کچھ بھی ہے، ایسی ہی کیفیت کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں جی مراقبہ موت۔ ایک تو ہم روز مراقبہ کرتے ہیں نا، وہ الگ ہے، یہ ہے مراقبہ موت۔ کیا مطلب؟ رات کو بستر پر جب آئیں، لائٹس آف کریں، آنکھوں کو بند کریں، اور یہ خیال کریں کہ ملک الموت آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، میری روح نکالنی شروع کر دی ہے، پاؤں سے نکالی جا رہی ہے، روح نکلتے نکلتے نکلتے
اور اب میرے جسم سے روح نکالنے کی، مجھے روح نکلنے کی تکلیف ہو رہی ہے، میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن آواز نہیں نکل پاتی، مجھے جکڑا ہوا فرشتوں نے اور رگ رگ سے روح نکالی گئی۔ اگر کسی کی انگلی اچانک کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روح اس ٹکڑے سے نکل کے باقی جسم میں آ گئی ہوتی ہے، تو اتنی سی جگہ سے روح نکلنے کی تکلیف اتنی ہوئی ہے، جب پورے جسم سے نکالی جا رہی ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ اور پھر غور کریں، اب میرے گھر والے رو رہے ہیں، اب جناب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفنایا جا رہا ہے، اور پھر مجھے جنازے پہ لے گئے، نماز جنازہ ہو گئی، اور اب مجھے قبر میں ڈال دیا گیا، سارے چلے گئے، ان کے جانے کی میں آواز سن رہا ہوں۔ اب قبر میں ہوں اور میرے اعمال ہیں، میری تنہائی ہے۔ پھر گناہوں کو یاد کریں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے سانپ آ گیا مجھے ڈسنے کے لیے، میں صدقہ نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے جہنم کی آگ آ گئی، اور میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملے شروع ہو گئے، اور جہنم کی آگ اندر موجود ہے۔ قبر نے مجھے ایک پسلی کو ادھر سے ایسے اندر کر دیا، اور میں تڑپ رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن تک مجھے ہزاروں سال یہاں رہنا ہے۔ اب جب میں قیامت کے دن آ گیا، اب میں کھڑا ہوا ہوں، اب شرمندہ ہوں، پسینوں کے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوں، سختی ہے قیامت کے دن کی، ہولناکی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، نفسی نفسی کا دور چل رہا ہے، کوئی کسی سے نہیں پوچھ رہا، ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اب میرے لیے میزان قائم کر دی گئی، میرے اعمال رکھے جا رہے ہیں، اور میری بیوی کو، بچوں کو، میرے مرید کو، میرے شاگردوں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو، سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں دنیا میں تو بڑا نیک بنتا تھا، آج میری حقیقت، اب میں شرمندگی سے رسوا ہو رہا ہوں، میرے لیے فیصلہ ہو گیا، ڈال دو اسے جہنم میں۔ فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، مجھے جہنم میں ڈال دیا، اب میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، اور اب مجھے ایک بہت بڑی مدت تک یہاں رہنا پڑے گا۔ تو انسان یہ والا سین پورا چلائے، شروع سے لے کے آخر تک۔ صبح آنکھ کھلے تو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے ایک دن کی مہلت اور دے دی، آج میں توبہ کرتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو کبھی یہ والی کیسٹ چلائے، کبھی سائڈ چینج کر دے۔ کیا کہ ملک الموت آ رہے ہیں، سینکڑوں فرشتے ساتھ ہیں، میرے لیے اعزاز ہے، اکرام ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، روح ایسے نکالی کہ تکلیف ہی کوئی نہ ہوئی، پتہ ہی کوئی نہ ہوا۔ گھر والے جناب وہ اپنے اسی طرح بے چین ہیں، پریشان ہیں، لیکن مجھے قبر میں لایا گیا، قبر میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، قبر کو قیام تحت نگاہ کھول دیا گیا، جنت کی جناب نعمتیں آ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور قبر میرے لیے جنت کا باغ بنا ہوا ہے، اور میں انجوائے کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن آ گیا، اور قیامت کے دن مجھے عرش کا سایہ مل گیا، لوگ پریشان ہیں، میں نیکیاں کرتا تھا، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، مزے سے ہوں، نبی علیہ السلام کی شفاعت مجھے مل گئی، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، اور یہ جناب پل صراط آیا تو یہ گزر گیا، پتہ ہی کوئی نہیں چلا کدھر آیا کدھر نہیں آیا، حساب کتاب میرا ہوا ہی کوئی نہیں، اور اب میں سیدھا جنت میں ہوں۔ اب میرا دل کرے میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں، دل کرے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤں، دل کرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں، میرا دل کرے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں، میں جناب جو دنیا میں نیکیاں کی تھیں اس کا پھل میں پا رہا ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا، میں نے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا، اتنا بڑا تاج مل گیا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ بلند ہے، میں نے کسی غریب کی مدد کی تھی، آج میری مدد کی گئی، میں نے وارثوں کا حق ادا کیا، مجھے جنت میں وراثت اللہ نے عطا فرما دی، اور اب میں یہاں مزے کر رہا ہوں۔ تو کبھی یہ والی کیسٹ چلائے، کبھی اس رنگ سے مراقبہ موت کرے، کبھی اس رنگ سے مراقبہ موت کرے۔ اگر یہ پابندی سے کرتا رہا تو ہر گناہ اس کے لیے چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی ہم سب کے سارے مسئلوں کا حل ہے گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی رحمتوں میں حصہ پانا۔ دیکھیں جو پرائی بکری ہوتی ہے نا، اسے عام طور سے کوئی گھاس نہیں ڈالتا، پرائی بکری کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ جو کتا جس کے گلے میں پٹا پڑ جائے نا، اس کو بھی لوگ ہڈی نہیں ڈالتے، یہ پالتو ہے، اس کا نشان پڑا ہوتا ہے، یہ پالتو ہے، اس کو کیا کھلانا۔ تو بھائی ہمارے گلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پٹا ڈلا ہوا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور نسبت ہمیں کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت ملی۔ ہم نے جو اپنی وضع قطع بنا لی، داڑھی رکھ لی، پگڑی پہن لی،
سنت کے مطابق لباس پہن لیا، یہ ہم نے جو اپنی وضع قطع بنا لی، اب ہماری نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو گئی۔ اب ہم کہیں اگر جائیں گے کسی اور دروازے پہ تو صرف دھتکارے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے جب اللہ کو اپنے لیے چن لیا تو بس اسی در سے لگنا ہے اور اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اور یقین کیجئے ہمیں جو عزت ملی اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے ملی۔ طالب علم کو عزت اگر مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے، استاد کو اگر عزت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے، سالک کو عزت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے، شیخ کو عزت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے، اگر دیندار طبقے کو عزت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے۔ جب عزتیں ہی اللہ کے نام کی وجہ سے مل رہی ہیں، مر کے بھی انہی کے در پہ جانا ہے، تو آج ہی ہم ان کے در پر آ جائیں، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں اللہ کے در پہ پہنچا دیں ہم خود ہی لوٹ آئیں۔ قبرستان میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا، آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، بھی یوں کہتے ہیں رب دے حوالے۔ سنا جی کبھی ایسا دیکھا ہے؟ لو جی رب دے حوالے۔ بالآخر ہم نے رب کے حوالے تو ہونا ہی ہے۔ لوگ ہمیں رب کے حوالے کریں وہ اپنے موقع پہ، لیکن اس کی وہ قیمت نہیں ہے کہ آج ہم زندگی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ بالآخر رب کے حوالے تو ہونے۔ اور کیا خوبصورت کسی نے جملہ بنایا ہے، لکھا ہے، ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جانا تو ہے ہم نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔